حضرات، ہمارے مقاصد مندرجہ ذیل ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں نور ٹی وی چینل خالص دین کی نشر و اشاعت کرے۔ ہمارا مقصد اسلام کی خدمت ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں اپنے بھائی بہنوں کو علم کی روشنی سے نوازتے رہیں۔ ہمارا پیغام بھائی چارگی کو عام کرنا اور اس دنیا میں امن و سلامتی کے منہج کو واضح کر دینا ہے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تبلیغ دین اور بھائی چارگی کی اشاعت میں حکمت عملی کو نظر انداز کر دینا ناسمجھی اور دین اسلام کے صحیح مفہوم کے منافی امر ہے۔ آئے جاہلیت کے اندھیروں کو مٹائیں اور نور توحید سے گھروں کو منور کر دیں۔ یہ ہی وہ واحد شخص ہے کہ جنہوں نے کم از کم مجھے صراط مستقیم کا راستہ دکھلایا، اور اللہ کے فضل و کرم سے آج میرے بعد تقریباً 28 یا 30 لوگوں کی لائن میرے پیچھے موجود ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اور یہ سلسلہ برابر جاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور میں عاقل صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ خود اپنا تعارف خود کرائیں اور ساتھ ساتھ انا صاحب کا بھی کرائیں۔ دیکھنا پسند فرمائیں گے کہ شرک کس طرح سے پنپ رہا ہے، لیجیے ملاحظہ فرمائیے۔ محترم ناظرین اکرام، یہ شخص اس بات کا دعویٰ کر رہا ہے کہ خواجہ کا سکہ چلتا ہے، جبکہ قرآن کریم کا دعویٰ اس کے بالکل برعکس ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے: أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ۔ بھلا کون ہے جو حاجت مندوں کی دعائیں قبول کر کے پریشانیوں کو دور کرتا ہے اور تم کو زمین کا خلیفہ بناتا ہے؟ کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی معبود ہے؟ حضرات، یہ عقیدہ جو یہاں فلم میں بیان ہوا ہے قرآن کے عقیدے کی صریح مخالفت کر رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی وفات اس حالت میں ہوئی کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتا تھا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اب فیصلہ آپ کو خود ہی کرنا ہے کہ کون سا دین اس لائق ہے کہ دنیا میں پھیلے، وہ دین جو اللہ نے نازل فرمایا یا مسلمانوں کا خود مرتب کردہ دین۔ دور حاضر میں اسلام اور مسلمانوں کو ہر طرف سے چیلنجز کا مقابلہ ہے، اور ہم اس وقت تک ان حملوں سے اپنا دفاع نہیں کر سکتے جب تک کہ اسلام کی صحیح تصویر کو منظر عام پر پیش نہ کیا جائے۔ مغربی میڈیا نے ہمارے اوپر جو لیبل لگایا ہے وہ اتنا خطرناک نہیں جتنا کہ ہمارے اپنے نادان بھائیوں نے لگایا ہوا ہے۔ آج مسلمان کو مشرک بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، انہیں قبر کا پجاری بنا کر دکھایا جا رہا ہے۔ آج کے مسلمان کو درگاہوں کے چکر میں ڈال دیا گیا ہے، تعویذ گنڈے مسلمان کا شعار بنا دیے گئے ہیں، جبکہ یہ تمام امور نہایت ہی خطرناک ہیں اور شرکیہ اعمال ہیں۔ کیا آپ ایسے دین کو اپنے بھائیوں کے لیے پسند کرتے ہیں؟
ہمارا جواب ہے نہیں، ہرگز نہیں۔ ہم پسند کرتے ہیں کہ توحید کی دعوت عام ہو۔ کیا آپ نہیں چاہتے کہ مسلمانوں کو ان فضائی حملوں سے بچایا جائے؟ آئے دیکھیں کس طرح کے حملے مسلمانوں پر ہو رہے ہیں۔ پاکستانی معاشرے میں بے شمار لوگ روحانی سکون کے لیے درگاہوں اور مزاروں پر منتیں مانتے ہیں اور مسائل کے حل کے لیے پیروں اور فقیروں سے دعائیں کراتے ہیں۔ ہمارے اکثر سابق اور موجودہ حکمران بھی ایسی ہی روحانی شخصیات کے عقیدت مند ہیں۔ سابق صدر جنرل ایوب خان، جنرل ضیاء الحق اور سابق وزرائے اعظم ذوالفقار علی بھٹو، بے نظیر بھٹو، میاں نواز شریف اور نامور سیاستدانوں کی ایک بڑی تعداد روحانی شخصیات اور پیروں فقیروں کی عقیدت مند ہے، شخصیات سے رابطے تھے۔ ان میں سب سے زیادہ شہرت مانسہرہ کے علاقے لسا نواب کے بابا تنکا کو حاصل ہے۔ بابا تنکا نے نواز شریف کی کمر پر 3 چھڑیاں مار کر نویس سنائی تھی کہ تو بادشاہ بنے گا۔ بابا تنکا کی پیشن گوئی سچ ثابت ہوئی اور وہ وزیر اعظم بن گئے۔ وزیر اعظم بننے کے فوری بعد میاں نواز شریف نے بابا تنکا کی درگاہ تک 3 کروڑ روپے کی لاگت سے پختہ سڑک تعمیر کرنے اور وہاں ہیلی پیڈ بنانے کا حکم دیا۔ بابا تنکا کی شہرت سے متاثر ہو کر اپوزیشن لیڈر بے نظیر بھٹو بھی ایک دن لسا نواب سے 7 کلومیٹر پیدل سفر کر کے بابا تنکا کی درگاہ پر جا پہنچی۔ بابا تنکا نے بے نظیر بھٹو کی کمر پر بھی 3 چھڑیاں ماری اور کہا کہ اب تمہاری باری ہے۔ نظیر بھٹو وزیر اعظم بن گئی۔ نواز شریف نے اپنے دوسرے دور حکومت میں بابا تنکا کو حج بھی کرایا۔ میاں نواز شریف کے داماد کیپٹن صفدر بابا تنکا کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر خود درگاہ سے ہیلی کاپٹر تک لے گئے تھے۔ بابا تنکا کا میاں نواز شریف اور بے نظیر بھٹو کے بارے میں کہنا ہے کہ ان کو راہ حق سے بھٹکنے کی سزا ملی ہے۔ بے نظیر بھٹو بھی 2 چکر لائے، نواز شریف نے بھی 2 چکر لائے۔ بے نظیر بھٹو اور نواز شریف 2 بار میرے پاس آئے ہیں۔ میں نے ان کو راہ راست پر رہنے کی ہدایت کی تھی، اگر وہ اس پر عمل کرتے تو میری دعائیں ان کے ساتھ رہتی۔ ان کے لیے یہی سزا کافی ہے جو انہیں مل گئی ہے، لیکن بعض روحانی شخصیات تو ایسے بھٹکنے والے حکمرانوں کو ہلاک بھی کر دیتی ہیں۔ شہرت رکھتے ہیں۔ صدر جنرل ضیاء الحق، جنرل ایوب خان کے اہل خانہ، بے نظیر بھٹو اور نواز شریف بھی ان کے عقیدت مندوں میں شامل ہیں۔ بابا ملتانی کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے روسی افواج کے افغانستان میں آنے پر جنرل ضیاء الحق کو بتا دیا تھا کہ روس کو افغانستان میں شکست ہوگی اور روس ٹوٹ جائے گا۔ ان کا کہنا ہے کہ بھٹو کو پھانسی دینے کا فیصلہ جنرل ضیاء الحق نے نہیں کیا تھا۔ حضرت سخی سلطان باہو کے مزار کی گدی کے صاحبزادہ سلطان احمد علی کا کہنا ہے کہ حکمران طبقہ اور سیاستدان پیروں فقیروں اور صوفیاء کے پاس سکون حاصل کرنے اور اپنے گناہوں کی معافی کے لیے آتے ہیں۔ زیادہ تر تو جی آپ سیاستدانوں کی کمزوری سمجھتے ہیں، یہ اپنی کمزوریوں پر پردہ پوشی کے لیے زیادہ تر ان کا جو میں نے دیکھا ہے کہ اس لیے آتے ہیں، یا آپ یہ کہہ لیں کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے ادھر آتے ہیں۔ صدر جنرل پرویز مشرف جب کور کمانڈر منگلا تھے تو ان کا ہاتھ دے کر ایک ماہر علم نجوم اسحاق نور نے انہیں آرمی چیف بننے کی خوشخبری سنائی تھی۔ ان کا ذائچہ بنانے والے ماہر علم نجوم پروفیسر عبدالغنی جاوید کا کہنا ہے کہ وہ ابھی مزید کچھ سال تک ملک و قوم کی خدمت۔ سابق وفاقی وزیر اعجاز الحق کا کہنا ہے کہ وہ روحانیت پر بہت یقین رکھتے ہیں اور بزرگوں کے فیض سے انہیں بہت کامیابیاں ملی۔ فطرت ہے یہ۔ میرا نہیں خیال کہ چھڑیوں سے اگر وزیر اعظم کو بنتے ہوں، یہ تو پرانے زمانے میں ہوتا تھا کہ صبح ایک بندہ شہر میں داخل ہو گیا کیونکہ وہ پہلا بندہ داخل ہوا اس کو مجھے ایک جو میرا ایمان جو مضبوط کیا تھا اور جو مجھے اس راستے پہ لے کے آیا تھا وہ ایک صوفی تھا۔ میرا آرمی میں بچہ شہید ہوا تھا، میں بد سکون حاصل کرنے کے لیے یہاں آیا، میں نے سکون ملا، یہاں بہت سکون ملا۔ بس یہ پریشانی میں سکون کے لیے ادھر آئی، تھوڑا سا ادھر بیٹھی ہیں، لوگوں کو دیکھا دعا کی ہے، تھوڑا سا ادھر آ کے سکون ملا۔ پاس ہونے کے لیے بچے دعائیں مانگتے رہتے ہیں، وہ بھی ہوتی ہیں پیرنٹس سے اپنے بچوں کے لیے دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ بھی ہمارے بچوں کا روزگار لگ جائے یا باہر کے ملک میں چلے جائیں۔ اس طرح کچھ بچیوں کے پیرنٹس جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہماری بچوں کی شادی ہو جائے، اس طرح کی بہت سی ہیں۔ یہ اللہ کے پیارے ہیں، ہم اللہ سے مانگتے ہیں کہ ان کے صدقے ہماری مرادیں پوری کریں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی سنتا بھی ہے، ان کے ذریعے ہمیں بھی ملتے ہیں۔ ہمیں یقین ہے
कलंदर शहबाज इमाम परी, ये नेक लोग हैं, अल्लाह के प्यारे हैं। हम अल्लाह से दुआ मांगते हैं, अल्लाह से कहते हैं कि हमें इनका सदका हमारी दुआएं पूरी कर। बेटे की मन्नत मानी थी, अल्लाह ताला ने हमें दी है बेटा, तो बेटे दिए अल्लाह ताला ने। أغفر لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون। यहाँ आने वालों का कहना है कि तुरत पीर की करामात से उनकी मुरादें पूरी हुई हैं। ताबिंदा नईम, जियो न्यूज़, लाहौर। ये अब्दुल्ला शाह गाजी का मज़ार है। लोग मुख्तलिफ इलाकों से इस मज़ार पर अपनी मुरादें लेकर आते हैं। मेरा नाम मोहम्मद अली है भाईजान, मैं यहाँ खैरपुर मेरा इनका अकीदा है कि मज़ार की ज़ियारत से इनके मसाइल हल हो मेरी जाएंगे। तबीयत भी सही नहीं है, मेरी बीवी भी तबीयत सही नहीं है, हम औलाद क्या कब्र में दफन ये बुजुर्ग वली जितनी कसीर तादाद में हमारे भारत शरीफ में और पाकिस्तान शरीफ में, बांग्लादेश शरीफ में जितने वली हैं, आप सिर्फ एक शहर के वली जोड़ लो, दूसरे मुल्कों को देख लो, मैं समझता हूँ पूरा मुल्क कलेक्ट कर लो, जमा कर लो, कहीं वली नजर बोलो नहीं है। इसलिए मुसलमानों, अल्लाह के दोस्त बनो, अल्लाह के दोस्त बनो। अल्लाह की कसम है, अल्लाह के दोस्त बनोगे तुम्हारा बाल भी कोई बेकार नहीं कर सकता। बाबरी मस्जिद टूट रही, गुजरात के अंदर इतना बड़ा फसाद हुआ, बाबे का गुंबद टूट गया, बाबे का बोलो गुंबद टूट गया, और बाबा बचाने के लिए कब आएंगे? सुल्तानुल हिंद कब जागेंगे? इतनी कव्वालियां हुई, बेदार नहीं हुई अभी तक। इतने में तो हिंदुओं के बुद्ध जाग जाते हैं, जो घंटे बजा बजा के जगाते हैं सुबह शाम, वो जाग जाते हैं बेचारे, ये क्यों नहीं जाग रहे? और ये कयामत तक नहीं जागेंगे, ये कयामत तक, हाँ, ये घंटे नहीं, ये साबरी कव्वाल नुसरत फतेह अली को बुला लें, फिर भी ये जागने वाले खूब नाचें कूदें कव्वालियां गाएं, ये जागने, ये मर चुके, ये मर चुके हैं। हाँ, ये तुम्हारी आवाज तक नहीं सुनते। पुकार सुनना और लब्बैक कहना तो बड़ी दूर की बात है। इसलिए मुसलमानों, इतना भोले मत बनो। ऐ लोगों, अपने ईमान और अकीदे को दुरुस्त करो, नफ्स को पाको साफ करो। फिर यूटीवी के इस सीन को भी जरा गौर से देखिए और सोचिए कि शिर्क किस अंदाज में बयान किया जा रहा है। हमारे नाजरीन में से कितने लोग हैं जो इस फिल्म को देखकर समझ सकते हो कि किस किस्म का शिर्क यहाँ बयान हो रहा है। आप जरा गौर से देखिए, समझिए और जानने की कोशिश कीजिए। हम कुछ देर के बाद आपको बताएंगे। करता है, लेकिन आखिरत में जो उनको कुर्ब अता करता है उसका हिसाब ना आप लगा सकते हैं, ना मैं लगा सकता हूँ, ना कोई शख्स लगा सकता है। वो तो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही जानते हैं। और इस पर जी हाँ, आप बिल्कुल दुरुस्त समझे। टीवी पर यह बयान होना कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही बेहतर जानते हैं, गलत अकीदा है। और सही अकीदा यह है कि अल्लाह ही सिर्फ जानने वाला है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि इस दुनिया में नहीं, इसलिए यह अकीदा रखना निहायत ही खतरनाक है कि रसूलुल्लाह भी इस दुनिया का इल्म रखते हैं। अब जरा मुफ्ती साहब को सुनते हैं और देखते हैं कि किस खूबसूरत अंदाज में जवाब दिया जा रहा है। एक ऐसा जवाब जिसकी दलील कयामत तक मौलवी साहब कुरान और सुन्नत से पेश न कर पाएंगे। क़ज़ाए उम्री नमाज के बारे में हमने डॉक्टर वसीउल्लाह अब्बास मुदर्रिस हरम मक्की से राब्ता कायम किया और आपने फरमाया कि ये फतवा बेबुनियाद है जो QTV पर बयान हो रहा है, और इस तरह की कोई नमाज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं। एक मुसलमान जिसकी कई सालों की नमाजें छूटी हुई हों, उसे चाहिए कि वो अल्लाह से सिद्क दिल से तौबा करे, क्योंकि तौबा उसके लिए काफी है। नमाज क़ज़ा बाकी हों पिछली नमाजें, तो मौजूदा नवाफिल और सुन्नत गैर मुअक्कदा, जैसे असर से पहले की 4, इशा से पहले की 4 सुन्नतें, इनको छोड़ दें और इनकी जगह क़ज़ा नमाजें अदा करें। और आसानी के लिए बारहा आपको बताया कि आप अलहम्द से ही शुरू करें, सना छोड़ दें, आउज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह छोड़ दें, अलहम्द पढ़ें, सूरत पढ़ें, और रुकू और सुजूद में एक एक बार तस्बीह पढ़ लिया करें, और आखिर में अत्तहियात के बाद सिर्फ इतना कह दें अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन और सलाम फेर दें। इसके अलावा फ़र्ज़ की तीसरी और चौथी रकात में क़िराअत करना फ़कत मुस्तहब होता है, लिहाजा अगर 3 मरतबा सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह के भी रुकू कर लेंगे तो इंशाअल्लाह तीसरी चौथी में ये किफ़ायत करेगा।
وطر میں دعائے قنوت کی جگہ 3 مرتبہ رب اغفرلی رب اغفرلی رب اغفرلی کہہ کر رکوع کر دیں. یہ سب دیکھنے کے بعد کیا آپ نہیں چاہتے کہ اس چینل کا نعم البدل پیش کیا جائے؟ مشکل کشائی کوئی کر سکتا ہے تو عرش والا، عرش والے کے علاوہ کوئی اور مشکل کشائی، عرش والے کے علاوہ کوئی مشکل کشائی. یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر، اور وہاں سے آواز لگائی لا الہ الا انت، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی بری کرنے والا نہیں سوائے تیرے. غلطی مجھ سے ہوئی اللہ تو تو پاک ہے. اللہ نے جواب میں کہا اگر میرا بندہ یونس مجھے مچھلی کے پیٹ میں نہ پکارتا، قیامت کے دن لوگ قبروں سے نکل کر آتے، یونس مچھلی کے پیٹ سے نکل. ماشاءاللہ سے ایگزالٹڈ منگل ان کے سر پر بیٹھا ہوا ہے، غصہ بے پناہ آ جاتا ہے، ہائپر بہت جلدی ہو جاتی ہیں، کوئی ایسی بات نہیں. دوسرا آپ اپنے بچے اگر محمد کو پیدا نہ کرتا، خدا کی قسم یہ خدائی نہ ہوتی، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ہم آپ سے کیا چاہتے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال، لیکن اس کو اس مال کی صرف 3 چیزیں ملتی ہیں. ایک وہ جو اس نے کھا کر ختم کر دیا، دوسرا وہ جو اس نے پہن کر بوسیدہ کر دیا، اور تیسرا وہ جو اس نے کسی کو عطا کیا اور گزار دیا، یعنی صدقہ کر کے اچھا عمل بھیج دیا. اس کے علاوہ جو مال ہے وہ جانے والا ہے اور وہ اسے لوگوں کے لیے چھوڑنے والا ہے. ہم دنیا کی مختلف زبانوں میں اپنی نشریات کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، بنیادی طور پر اردو، ہندی، انگلش میں. لہذا ہم ہر اس شخص سے امید کرتے ہیں جو توحید کا حامی اور شرک سے نفرت کرتا ہے، اور وہ صاحب ثروت جنہیں اللہ نے اپنی نعمتوں سے نوازا ہے، ان سے درخواست کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ بڑھ چڑھ کر اس پروجیکٹ میں تعاون فرمائیں. یہ پروجیکٹ چونکہ خالص دین کی نشر و اشاعت کے لیے ہے، اور یہ صرف اسلام کی خدمت اور دنیا میں بسنے والوں کے لیے فلاح و بہبودی کا کام کرے گا،
لہذا اس پروجیکٹ میں زکوٰۃ کی رقم بھی استعمال کی جا سکتی ہے. ہم نے اس سلسلے میں فضیلت شیخ عزیر شمس مکۃ المکرمہ اور فضیلت شیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی دہلی سے فتوے حاصل کیے ہیں. حضرات، دنیا نور کی منتظر ہے، آئیں دنیا سے تاریکی کو ختم کرنے والوں کے قافلے میں شامل ہو جائیں. آئیں ہم سب مل کر اس تاریخی کام کا آغاز کریں، کیونکہ اسی میں ہماری بقا کا راز پوشیدہ ہے. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.